راز محبت۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ زمین پر پھیل رہے تھے جب اس کے مقدر کا فیصلہ چند بےحس جملوں میں سنا دیا گیا۔ کمرے میں بیٹھے بزرگوں کی سنجیدہ آوازیں اس کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا اس کی زندگی کا فیصلہ یوں ہی سنا دیا جائے گا؟ کیا اس کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ ایک باسر آدمی ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ جیسے زنجیروں کی طرح اس کے وجود سے لپٹ گئے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا مگر وہاں صرف جھکی ہوئی نظریں اور بھیگی پلکیں تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں۔ اس رات اس نے اپنے خوابوں کو ایک ایک کر کے دفن کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی اس کی نہیں رہی بلکہ ایک ایسے شخص کے حوالے ہو چکی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں۔ اس کے دل سے ایک خاموش چیخ نکلی مگر کمرے کی دیواروں نے اسے نگل لیا۔ جب وہ اس حویلی کے دروازے پر پہنچی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ بھاری بھرکم دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرا گیا۔ یہ ہوا صرف ٹھنڈی نہیں تھی بلکہ اپنے ساتھ ایک انجانا خوف بھی لیے ہوئے تھی۔ حویلی اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی مگر اس شان میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ دیواریں اونچی تھی مگر ان میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ راہداریوں میں قدموں کی آواز گونجتی تو یوں لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نوکر خاموش تھے، ان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کا خیر مقدم نہ کیا، جیسے وہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک بوجھ ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے اور وہ خوف صرف اس کے وہم کا حصہ نہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے کھڑکی کھولی۔ باہر ایک سنسان باغ پھیلا ہوا تھا جس میں درخت ایسے کھڑے تھے جیسے کسی راز کی نگہباں ہوں۔ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی اسے چونکا دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس قید میں سانس لینے کی ہمت دے۔ رات کا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ اس کی اپنی سانسوں کی آواز بھی اسے ڈرا رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے وقت کے گزرنے کا اعلان نہیں بلکہ کسی آنے والے خطرے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو سمیٹے کسی انجانے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ شخص اندر آیا، اس کا شوہر۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی۔ وہ قریب آیا اور اس کے قدموں کی آہٹ جیسے اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ تمہیں یہاں سب کچھ ملے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا مگر اس کے الفاظ میں ایک ایسا اختیار تھا جو محبت سے خالی تھا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص بظاہر مہذب ہے مگر اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ ہر سایہ اسے کسی درندے کی شکل میں دکھائی دیتا، ہر آہٹ اسے چونکا دیتی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اگلی صبح وہ حویلی کے اندر گھومنے نکلی جیسے وہ اس جگہ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ راہداریوں کی خاموشیاں اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہر دروازہ بند تھا جیسے ان کے پیچھے چھپی کہانیاں خود کو چھپانا چاہتی ہوں۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانے دروازے پر پڑی۔ وہ باقی دروازوں سے مختلف تھا، وہ سیدھا، خاموش اور کسی حد تک خوفناک۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ایک نوکرانی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بی بی خدا کے لیے دروازہ نہ کھولیں، اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نوکرانی نے نظریں جھکا لی۔ یہاں کچھ نہیں، بس آپ نہ کھولیں۔ یہ کچھ نہیں؟ اس کے دل میں ایک سوال بن کر رہ گیا۔ وہ جان گئی کہ اس دروازے کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو اس حویلی کے سکوت کو مانی دیتا ہے اور وہ راز اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر اس کے دل کے سوال کم نہ ہوئے۔ وہ حویلی کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہر چہرہ ایک کہانی تھا مگر کوئی کہانی مکمل نہ تھی۔ ایک دن اس نے ایک بری ملازمہ کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور آہستہ سے پوچھا، یہ گھر ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ بری عورت نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں بی بی، پہلے یہاں زندگی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ خاموش ہو گئی جیسے اس نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہو۔ اسی دن اسے ایک پرانی تصویر ملی، ایک خوبصورت عورت مسکراتی ہوئی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک نام لکھا تھا، زرینہ۔ یہ نام اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ جان گئی کہ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔
اور اس کا انجام شاید اس کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔ اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حویلی کی خاموشی جیسے اس کے دل پر بوجھ بن گئی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ آخر کب آنکھ لگی اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکا، مگر جو خواب اس نے دیکھا وہ حقیقت سے زیادہ خوفناک تھا۔ ایک عورت سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک گہرا درد۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے تھے اور وہ بار بار ہاتھ بڑھا کر جسے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جان گئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ کسی حقیقت کی جھلک تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے حویلی کے پرانے کاغذات کھنگالنے شروع کیے۔ پرانی فائلوں، زرد کاغذوں اور گرد آلود رجسٹروں کے درمیان اسے ایک خبر کا تراشا ملا۔ مقامی وڈیرے کی بیوی پر اصلاحات حالات میں جاہ بک۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ زرینہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ادھوری کہانی ہے، اور شاید وہ خود اس کہانی کا اگلا باب بننے جا رہی ہے۔ اس دن وہ حویلی کے باغ میں بیٹھی تھی جہاں خاموشی بھی کسی راز کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ درختوں کے سائے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک اداس سی خوشبو تھی۔ وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو اس حویلی کے ماحول سے بالکل مختلف تھی۔ آپ یہاں نہیں ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سر ہلا دیا۔ یہ جگہ آسان نہیں ہے، اس نے ایک معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں ایک گہرائی تھی۔ وہ اس کی باتوں میں کھو گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ کوئی ہے جو اس کی دل کی حالت کو سمجھے بغیر بھی سمجھ رہا ہے۔ وہ ملاقات مختصر تھی مگر اس کا اثر دیر پا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو اس نے اس حویلی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اب وہ اجنبی اکثر باغ میں نظر آنے لگا۔ ان کی ملاقاتیں مختصر ہوتی تھیں مگر ان مختصر لمحوں میں ایک پوری دنیا سمٹ آتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کہنے لگی، وہ باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہ کہی تھی۔ وہ اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے اس کے دل کی آواز سن لیتا تھا۔ تم یہاں خوش نہیں ہونا؟ ایک دن اس نے کہا۔ وہ مسکرائی مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ خوشی؟ شاید میرے نصیب میں نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ احساس کتنا خطرناک ہے۔ وہ ایک بندھن میں بندھی ہوئی تھی اور یہ تعلق اسے کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتا تھا، مگر دل کے سامنے عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے یوں لگتا جسے وقت تھم گیا ہو، جیسے اس کی زندگی میں پہلی بار روشنی داخل ہوئی ہو۔ وہ روشنی کمزور ضرور تھی مگر امید سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن اس نوجوان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ایک چھپا ہوا درد۔ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ زرینہ، وہ میری بہن تھی۔ یہ الفاظ سن کر اس کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کیا؟ اس کی آواز کام گئی۔ اس کی موت حادثہ نہیں تھی، اس نے کہا۔ اسے قتل کیا گیا تھا۔ اور قاتل؟ وہ رک گیا مگر اس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ اس کے ذہن میں تمام ٹکڑے جڑنے لگے۔ وہ حویلی، وہ بند کمرہ، وہ خوف، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اب وہ صرف ایک تماشائی نہیں رہی تھی بلکہ اس سچائی کا حصہ بن چکی تھی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ وہ ڈیرے کی نظریں اس پر ٹھہرنے لگی تھی جیسے وہ اس کے دل میں چھپے راز کو پڑھنا چاہتا ہو۔ اس کے سوال بڑھنے لگے اور لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا مگر وہ باہر سے مقفل تھا۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، آہستہ مگر واضح، جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ڈرا رہا ہو۔ کون ہے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا مگر جواب خاموشی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ وہ خطرے میں ہے۔ وہ جان گئی کہ اب وہ صرف راز کی تلاش نہیں کر رہی بلکہ خود ایک راز بن چکی ہے، اور رازوں کو یہاں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس نے ہمت کر کے اس بند کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھولا، جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے کے اندر اندھیرا اور گرد تھی، ہر چیز بکھری ہوئی تھی، پرانی تصویریں، ٹوٹے ہوئے آئینے اور زمین پر پڑے کاغذات۔ دیواروں پر کچھ سیاہ دھبے تھے جو شاید وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک خط اٹھایا۔ وہ زرینہ کی تحریر تھی۔
مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ویسا نہیں جیسا دکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ شخص جو بظاہر مہذب تھا، حقیقت میں ایک درندہ تھا، ایک ایسا درندہ جو اپنے راز کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اب وہ وہی لڑکی نہیں رہی تھی جو اس حویلی میں ڈری سہمی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے عزم تھا۔ اس نے سچ دیکھ لیا تھا اور اب وہ اس سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، ہر قدم پر خطرہ ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ شخص تھا جو نہ صرف اس کی محبت تھا بلکہ اس سچ کی کنجی بھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زرینہ کی طرح خاموش نہیں مرے گی، وہ اپنی آواز بلند کرے گی، چاہے اس کے بدلے اسے سب کچھ کھونا پڑے۔ اس کی خاموش چیخ اب خاموش نہیں رہے گی، وہ گونجے گی، دیواروں سے ٹکرا کر، اندھیروں کو چیر کر، سچ کو بے نقاب کرتی ہوئی، اور ایک دن یہی چیخ انصاف بن جائے گی۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے حویلی خود کسی انجام کی منتظر ہو۔ ہوا میں ایک بوجھل پن تھا اور آسمان پر پھیلا اندھیرا اس کی دل کی کیفیت کا عکس لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک پختہ عزم تھا۔ آج سب ختم ہو جائے گا، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط تھا، زرینہ کا آخری خط، جو سچائی کی سب سے بڑی گواہی تھا۔ اس نے وہ تمام ثبوت جمع کر لیے تھے، وہ تمام نشانیاں جو ایک مہذب چہرے کے پیچھے چھپے درندے کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ وہی شخص، اس کا شوہر، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ بناوٹی نرمی نہیں تھی، بلکہ کھلا ہوا غصہ اور ایک خطرناک چمک تھی۔ مجھے معلوم تھا تم بھی وہی کرو گی۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کے چہرے پر خوف نہ تھا۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ہنسا، ایک خوفناک، سرد ہنسی۔ زرینہ نے بھی یہی کہا تھا۔ یہ جملہ فضا میں گونج گیا، مگر اس بار کہانی مختلف تھی۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا، پولیس اندر آئی، اور اس کے ساتھ وہ شخص بھی، وہی اجنبی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، مگر ساتھ ہی ایک اطمینان بھی کہ وہ وقت پر آ گیا تھا۔ کھیل ختم ہو چکا ہے، اس نے وڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ شخص جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا اب ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت، سب زمین پر بکھر چکی تھی۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ کمزوری کے نہیں، ایک طویل جدوجہد کے اختتام کے آنسو تھے۔ حویلی کے در و دیوار جیسے پہلی بار سانس لے رہے تھے۔ وہ بوجھل فضا، وہ خاموشی، سب ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ صبح کی پہلی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں بعد آزاد ہوا ہو۔ وہ شخص اس کے پاس آیا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکرائی، ایک ہلکی مگر سچی مسکراہٹ۔ ہاں، اب میری چیخ خاموش نہیں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات ہے، ایک ایسی زندگی کی شروعات جہاں خوف نہیں ہوگا، جہاں سچ دبایا نہیں جائے گا۔ زرینہ کی روح شاید اب سکون میں تھی، اور اس کی خاموش چیخ آخرکار گونج بن کر انصاف میں ڈھل چکی تھی۔ Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, comment, share and subscribe my channel.